لیکن جیسے ہی مولا کے قدموں میں آیا وہ مولائی تھا، مومن تھا، مولا کا عاشق تھا، مولا کا چاہنے والا تھا، وہاں پہنچا اسے پھر وہی بات یاد آ گئی، جب مجھے ملے اتنی دولت مل گئی میں یہاں پہ اس بندے خدا نے مولا کے عشق میں کیا کیا، جتنا اسے سونا ملا تھا اس کے وطن کے مطابق اسی انداز میں ویسے ہی لے کے آیا، یہاں پر امام کے دفتر میں جمع کرا دیا۔ اب بھی یہاں پر دفتر ہے جسے مقوفہ کہتے ہیں، جو بھی جس نیت کے ساتھ جو چیز وقف کرے گا صرف اسی جگہ پر ہی استعمال کی جاتی ہے، کسی اور جگہ پر استعمال نہیں کرتے۔ اس وقت سے لے کے اب تک یہ سلسلہ، یہ رسم جاری ہے۔ اس نے وہاں پر لا کے وقف کر دی، اس سونے کو انہوں نے کیا کیا، اسی حوض کے اوپر یہ سایہ بنایا، 8ویں معصوم کے نام پر 8 کونے بنائے گئے، اور اس کے اوپر اسماعیل مرزا جو تھا اس کا دیا ہوا سونا جو ہے وہ اس پتھر کے اوپر سونے پانی کی سبیل کے اوپر سایہ قائم کرنے کے لیے وہ سارا سونا لگا دیا، اور اس وقت سے لے کے آج تک اسماعیل طلع کے نام پر یہ مشہور ہو گیا، یعنی معجزانہ طور پر یہ بنایا گیا ہے جو مولا نے لطف کیا۔ بتانے کا آپ کو بھی یہی ہدف، یہی مقصد ہے کہ آپ بھی جب بھی جائیں مولا دل سے جو بات نکل جائے اسے معمولی نہ سمجھے، اس پہ قائم رہے، اور یہ خیال رکھیں کہ اب ہم نے مولا سے وہ بات کر دیا، اب کب وہ پوری ہوگی۔ جب وہ پوری ہوگی بعض اوقات ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا وہ بات پوری ہو چکی ہے، لیکن خاص خیال رکھے، یا تو ان کے حضور پہنچ کر کوئی بات کرے نا، جب کر لے تو والموفون بعہدہم اذا عاہدوا سے ضرور پورا کرے۔ وہ سامنے جو دیکھ رہے ہیں باب المراد، باب الشفا، یہاں پر مریضوں کو لایا جاتا ہے، ان مریضوں کو لاتے ہیں جن کے بارے ڈاکٹر کہہ دیتا ہے اسے جہاں مرضی لے جو اب اس کا علاج ہو ہی نہیں سکتا، ان مریضوں کو یہاں پہ لاتے ہیں۔ جب بی بی پاک کی آمد کی رات ہوتی ہے، بی پاک کی ولادت کی رات ہوتی ہے، یا بی پاک کی پردہ کرنے کی رات ہوتی ہے، شہادت کی رات ہوتی ہے، یہاں پر معجزات ہوتے ہیں، شفا ملتی ہے۔ میں نے بہت سے معجزات یہاں پر دیکھے ہیں، اور جب معجزہ ہوتا ہے یہاں پر شفا مل جاتی ہے تو وہاں پر ایک کمرہ بنا ہوا ہے، بالکل تحقیق ہوتی ہے، ریسرچ ہوتی ہے، کیسے بیمار تھا، کس حال میں کب بیمار ہے، اور اب کیسے اس کو شفا ملی ہے۔ وہ تحریر شکل میں بھی یہ ساری باتیں اب آ چکی ہیں، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ یہ کب مشہور ہوا باب المراد باب الشفا کے نام پر؟ نادر بادشاہ کا آپ نے نام سنا ہوگا سامنے، نادر بادشاہ بہت ہی عقیدت رکھتا تھا امام رضا علیہ السلام، وہ ایک دفعہ جانور کی طرح رینگتا ہوا 110 کلومیٹر کے فاصلے پر مولا کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے آیا، بادشاہ ہوتے ہوئے، کہاں سے؟ اصفہان سے، ٹھیک ہے، یہاں پر آیا زیارت کرنے۔ اکثر ایک ہی دروازہ ہوتا تھا اس وقت، یہی دروازہ مرکزی دروازہ ہے، یہیں سے زیارت کرتا تھا واپس آتا تھا۔ یہاں پر اس نے دیکھا ایک نبینہ ہے جو عجیب انداز سے، جس طرح ہوتا ہے بعض لوگوں کی عادت مانگنے کی، وہ وہاں پہ کھڑے ہو کر مولا سے آنکھیں مانگ رہا ہے۔ اس نے دیکھا، چلا گیا زیارت، پھر دوبارہ کسی دن آیا، پھر دیکھا وہی نبینہ کھڑا ہے اور وہی دعا مانگ رہا ہے، پھر اس نے اگنور کیا، واپس چلا گیا۔ پھر وہ نادر جو افغانستان سے، ہرات سے یہ پتھر لے کے آیا تھا، نادر شاہ نے پھر اس نبینے کو دیکھا کہ یہ وہی ہے، اور یہاں پر کھڑا ہو کر ابھی تک یہ آنکھیں مانگ رہے، اسے آنکھیں نہیں ملی۔ اس نے پکڑ لیا نا اس نبینے کو، اس نے کہا تو مجھے جانتا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا میں نادر ہوں، اس ملک کا بادشاہ۔ ہاں جی، آپ کا نام سنا ہوا ہے۔ اس نے کہا تمہیں اس بات پر بھی یقین ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ کرتا ہوں؟ تو کہا جی آپ ملک کے بادشاہ ہیں، آپ جو کہیں گے وہ کرتے ہیں، مجھے یقین ہے اس بات پر۔ اس نے کہا پھر سن، میں جا رہا ہوں اپنے مولا کے قدموں کا بوسہ لینے کے لیے، میں 14 منٹ کے بعد واپس آؤں گا، مجھے یہ تیری آنکھیں چاہیے۔ اگر 14 منٹ کے اندر اندر تو نے یہ مولا سے آنکھیں نہ لی تو میں تیرا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ پہلے اسے یقین نہیں تھا، بس زبانی لکلکا تھا اور آنکھیں مانگی جا رہا تھا، چیخ چیخ کے پکار کے مانگ رہا تھا، لیکن اب اسے یقین ہوا کہ یہ جو اندر گیا ہے واپس آئے گا، مجھے اگر آنکھیں نہ ملی میرا سر تن سے جدا ہو جائے گا۔ اب بڑے یقین کے ساتھ، ایسے جیسے اس نے اپنے ہاتھوں سے مولا کے قدم مبارک پکڑے ہوئے ہیں، مولا مجھے بچائیں، بس 14 منٹ کے اندر اندر میرا سر تن سے جدا ہونے والا، مولا مجھے آنکھیں چاہیے۔ یقین کریں ابھی نادر واپس آیا نہیں تھا، اسے آنکھیں عنایت ہو گئی۔ یہ در ایسا در ہے، یہ دینے والا در ہے، اس لیے آپ سب سے میں التماس کرتا ہوں، ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ اگر آپ کی نیت، ارادہ، یقین ان کے اوپر ہے
تو یہاں سے آپ کو وہ کچھ ملے گا جو دنیا کے کسی کونے سے میسر نہیں آتا. اس لیے آپ سے ہاتھ جوڑ کے میں کہتا ہوں صلہ رحمی بہت اچھی بات ہے، اپنے اپنے چاہنے والوں کے لیے لے کے جائیں، جو دل چاہے لے کے جائیں، لیکن یہاں سے وہ لے کے جائے جو انہیں کسی اور در سے مل نہیں سکتا. یہاں سے آپ، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کمبل نہ لے کے جائیں، ڈنر سیٹ نہ لے کے جائیں، یہ لے کے جائیں جہاں سے، لیکن کوشش کریں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے اس در سے کسی کے لیے بخت لے کے جائیں، کسی کے لیے رزق لے کے جائیں، کسی کے لیے عزت اور وقار لے کے جائیں، کسی کے لیے اپنا نوکریاں لے کے جائیں، وہ چیزیں لے کے جائیں جو انہیں کسی اور در سے مل نہیں سکتی، اور یہ در عنایت کرنے والا ہے. بس دعا کرتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے. جی ہاں، میں معذرت چاہتا ہوں، بھول گیا تھا، معذرت. مولا آپ کو آباد رکھ. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. یہ محترم کے بھائی صاحب کے صحت و سلامتی کے لیے صلوات کی تلاوت. میری اولاد کے لیے بھی منگوائیں. جی انشاءاللہ وہ آپ مولا سے لے کے جائیں گے. یہ افغانستان کے بہت بڑے معروف مشہور نوا خان ہیں، مولا کے حرم کے خادم بھی ہیں، اور بہت پیاری آواز ہے ان کی، بہت اچھے نوحہ پڑھتے ہیں، فارسی میں پڑھتے ہیں. ان سے کہا اردو میں یاد کریں تاکہ ہمیں بھی اپنی آواز سے ان کی زبان میں تاثیر ہونے کے لیے صلوات کی تلاوت فرمائیں. تو آپ دیکھ رہے ہیں شعر، دو شعر دیکھ رہے ہیں، یہ اسی جگہ کا واقعہ ہے، مشہد کا واقعہ ہے. دیکھیں ہر زمانے میں ہر بادشاہ نے، ہر طاقت قدرت رکھنے والے نے اپنے اپنے انداز سے ہمارے معصوموں کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، امتحان لینے کی کوشش کی ہے. یہاں پہ بلایا گیا، ایک بہت بڑی دعوت تھی، یہاں پر بہت مختلف ممالک سے وزیر، سفیر سب آئے ہوئے تھے. یہ جو جگہ ہے نا، یہ ساری جگہ، یہ ایک باغ تھا حمید ابن قحطبہ کے نام پر. وہ گورنر تھا ہارون رشید کا، ٹھیک ہے. اس نے ایک بہت بڑا باغ بنایا ہوا تھا، اور اس باغ کے اندر جس طرح ہمارے ہاں نہیں ہوتا گورنر ہاؤس، مختلف دوسرے شہروں سے جو وزیر آتے ہیں وہاں پر ٹھہرتے ہیں، جسے ریسٹ ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، اسی انداز میں یہ ایک باغ بنایا ہوا تھا. آس پاس اس سے کوئی آبادی نہیں تھی، ویرانہ ہوتا تھا. یہاں پہ آگے اہم شخصیت ٹھہرا کرتی تھی. دعوت دی کہ بہت سے لوگ آگے جمع ہو گئے، اور مامون امام سے ظاہراً محبت کرتا تھا، اندر سے منافقت کرتا تھا، نفرت کرتا تھا، جو دشمنی کرتا تھا. اس نے کیا کیا، لوگوں کو بلا دیا، اور ادھر سے ایک جادوگر بھی آ گیا. اس نے اپنی مختصر کرتا چلوں اپنی پلاننگ کے مطابق کیا کیا، جب امام جیسے ہی سفرے سے نوالا لیتے، اپنے زبان مبارک تک پہنچانا چاہتے تھے، وہ غائب کر دیتا تھا اپنے جادو. دیکھیں یہ الفاظوں میں، کلام میں طاقت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. چلا موقع ملے گا میں آپ کو ضرور بتاؤں گا کیسے کیوں طاقت ہے. ابھی بھی آپ میں سے بہت سے ایسے ہیں، الہی پیغام میں اتنی طاقت ہے، بسم اللہ پڑھتے ہیں، دریا پہ قدم رکھتے ہیں، دریا انہیں راستہ دے دیتا ہے. اب بھی آپ میں سے بعض ایسے لوگ موجود ہیں جو مختلف آیتوں کا ورد کرتے ہیں، دوسروں کو بیماریوں سے، پریشانیوں سے نجات دے دیتے ہیں. مختلف علم خدا نے دیے ہیں، لیکن جس چیز کا رسول پاک نے منع کر دیا اسے انجام دینا پھر وہ حرام ہوتا ہے. اس چیز سے رسول پاک نے منع کیا تھا، لیکن وہ انجام دے رہے ہیں، اب بھی لوگ کرتے ہیں. اس نے کیا کیا، مولا جیسے اٹھاتے غیب، جیسے اٹھاتے یہاں سے لگتے غیب کر دیتے. ولی اللہ نے اپنے حجت خدا کی آنکھ سے دیکھا اس شیروں کی طرف جو کلیم کے شیر بنے ہوئے تھے. بس ابھی دیکھا، زبان سے نہیں کہا، صرف اشارہ کیا، اور وہ شیر جو کلیم کے بنے ہوئے تھے حقیقت میں وہ شیر بنے، اور اس جادوگر کو نکلا، اور پھر آئے مامون کی طرف، کہا ہم اسے بھی کھائیں. مولا نے کہا نہیں، قصور جس کا تھا اس نے. اور پھر وہ دوبارہ جا کے بن گیا. اس چیز کی یاد کو قائم رکھنے کے لیے ابھی تک اسی جگہ پر یہ دو شیر بنے ہوئے ہیں، درمیان میں وہی جادوگر ہے جو نوچ کے اس کو کھا جاتے ہیں، حتیٰ کہ زمین پر اس کے خون کا ایک قطرہ تک نہیں رہنے دیتے، نام و نشان دنیا میں مٹا دیتے ہیں. تو یہ ولی اللہ کی آنکھ کی تجلی ہے. یہ ایسے حجت خدا ہے جن کے در پہ آ چکے ہیں. اور یہ جو جگہ ہے یہاں پر کہا گیا ہے، یہ جو قبہ نظر آ رہا ہے امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، اور خود رسول پاک نے فرمایا، وہ جو ایوان تلا ہے اس کے بالکل نیچے لکھا ہوا ہے سَتُدْفَنُ بَضْعَةٌ مِّنِّي بِأَرْضِ خُرَاسَان لَا يَزُورُهَا مُؤْمِنٌ أَوْجَبَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ وَحَرَّمَ جَسَدَهُ عَلَى النَّارِ. کیا مولا نے رسول پاک نے فرمایا، عیون الاخبار رضا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 265،
کہ ان قریب میرے بدن کا ایک ٹکڑا خراسان کی سرزمین میں سپرد خاک کیا جائے گا. جو مومن بھی زیارت کے لیے آئے گا قادر مطلق خدا اس کے اوپر جنت کو واجب کر دے گا اور اس کے جسد کے اوپر جسم کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دے گا. یہ رحمت اللہ عالمین کا فرمان ہے. کب بتایا تھا؟ امام رضا علیہ السلام کے دنیا میں ظاہراً تشریف لانے سے پہلے. موقع ملا اس کی ڈیٹیل بتائیں گے آپ کو جہاں باغ رضوان میں جب پہنچیں گے آپ کو کہ جب امام نے ابا صلی سے کہا تھا جاؤ قبے کے نیچے سے 4 جگہ سے مٹی اٹھا کے لے کے آؤ. وہ معجزہ بھی بتائیں گے آپ کو کیسے کس انداز میں مولا نے بتایا یہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر میرے کسی جسد کو رکھا جائے گا. پھر خود امام رضا علیہ السلام نے فرمایا قال رضا علیہ السلام انا بخراسان لبقعۃ یاتی زمانها تصیر مختلف الملائکہ کہ خراسان کی سرزمین میں ایک قبہ ہوگا ایک بقعہ ہوگا. ایک زمانہ اس کے اوپر ایسا آئے گا کہ ملائکہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی. یہ ملائکہ فرشتوں کی آمد و رفت ہوگی تو کیا ہوگا؟ فمن زارنی فی تلک البقعۃ جو بھی میرے اس بقعے کی زیارت کے لیے آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کمن زارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایسا ہے جیسے اس نے رسول خدا کی زیارت کی ہو. اب رسول خدا کی زیارت کی تو کیا ہوا؟ پھر آگے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کتب اللہ تبارک و تعالی اللہ تعالیٰ اس کے لیے واجب کر دے گا لکھ دے گا. کیا؟ کس کے لیے؟ لاہو بذالکا جو اس قبے کے نیچے آئے گا زیارت کے لیے کیا لکھ دے گا؟ الف حج مبرورہ و الف عمرۃ مقبولہ 1000 قبول شدہ حج اور 1000 قبول شدہ عمرہ. پتہ نہیں حاجی حج پر جائیں واپس ہیں ان کا حج قبول ہے یا نہیں ہے. آپ کو ولی اللہ کی زبان سے ضمانت مل رہی ہے. پھر صرف اتنا نہیں وَكُنْتُ أَنَا وَآبَائِي شَفَاعَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور میں کون فرما رہا ہے؟ امام رضا علیہ السلام فرما رہے ہیں. ان کے سامنے کھڑے ہو کر مولا کا فرمان آپ کو بتا رہا ہوں میں کہ میں اور میرے آباء و اجداد یعنی 4 معصوم علیہ السلام قیامت کے دن آپ کی شفاعت کریں گے. یہ امام رضا علیہ السلام کا پیغام آپ کے لیے. دعا کرتے ہیں یا اللہ محمد و آل محمد کے صدقے آپ جو بھی دل میں حاجت رکھتے ہیں تمنا رکھتے ہیں یا اللہ ولی اللہ کے صدقے اس در کی لاج رکھ ان کے حاجت روائی مشکل کشائی فرما دے. الہی آمین. امام زمانہ علیہ السلام کا جلد ظہور فرما. الہی آمین. یا اللہ ہمارے دلوں میں نظام ولایت کو قائم و دائم رکھ. الہی اور آمین. جہاں پر یہ جو نظام ولایت قائم ہے یا اللہ اس کی حفاظت فرما. الہی آمین. اس نظام کو قائم رکھنے والے ہمارے قائم آل محمد کا سایہ ہمارے پہ قائم و دائم رکھ اور مولا کا دیدار ہمیں